الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليماً كثيراً أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيراً من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم صدق الله مولانا العظيم۔ معزز سامعین کرام، بزرگوں اور دوستو، اسلام ایک عالمگیر اور آفاقی مذہب ہے۔ اس کے اندر انسانی زندگی کے تمام شعبوں کا واضح اور جامع حل موجود ہے۔ وہ عبادات ہوں، معاشرت ہو، سیاست ہو، معیشت ہو یا اخلاقیات ہوں، ہر چیز کے اندر اسلام نے مکمل طور پر انسانوں کی رہنمائی کی ہے۔ معاشرتی زندگی کے بارے میں اسلام نے یہ تاکیدی حکم دیا ہے کہ آپس میں انسان محبت کے ساتھ، الفت کے ساتھ، بھائی چارگی کو قائم کر کے زندگی گزارے، نفرت کا، بغض کا، عداوت کا خاتمہ کرے۔ یہ اسلام کی سخت ترین تاکید ہے۔ دوستو، معاشرتی زندگی کے اندر بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپس میں محبت الفت کا خاتمہ ہو جاتا ہے، بھائی چارگی باقی نہیں رہتی۔ اس کے بہت سارے اسباب ہیں، جس میں سے ایک سبب بدگمانی ہے کہ اس بدگمانی کی وجہ سے انسان کی معاشرتی زندگی تباہ و برباد ہو جاتی ہے۔ اور بدگمانی یہ ایک روحانی بیماری ہے۔ انسان دو طرح کی بیماریوں میں مبتلا ہوتا ہے۔ ایک جسمانی بیماری ہے کہ جب انسان کو جسمانی بیماری ہوتی ہے تو وہ ڈاکٹر کے پاس علاج کے لیے جاتا ہے، اور ڈاکٹر اس کا علاج کرتا ہے، اس کو دوائیاں دیتا ہے تو اس کی طبیعت درست ہو جاتی ہے، ٹھیک ہو جاتی ہے۔ اور دوسری جو بیماری ہے وہ روحانی بیماری ہے۔ اور روحانی بیماری ایسی ہے کہ بہت سی مرتبہ انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ وہ اس بیماری کے اندر مبتلا ہے، جبکہ جسمانی بیماری کے اندر انسان کو فوراً پتہ چلتا ہے۔ سر میں درد ہے، اسے تکلیف کا احساس ہو رہا ہے، ہاتھ پاؤں میں درد ہے، اسے تکلیف کا احساس ہوتا ہے، وہ علاج کرا لیتا ہے، دوائیاں کھا لیتا ہے، ٹھیک ہو جاتا ہے۔ لیکن روحانی بیماریاں ایسی ہیں کہ انسان کو پتہ تک نہیں چلتا کہ وہ ان بیماریوں کے اندر مبتلا ہے، اور پھر ان بیماریوں کی وجہ سے آہستہ آہستہ اس کا باطن خراب ہوتا چلا جاتا ہے۔ اور بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک طرف سے وہ اچھے اعمال کر رہا ہوتا ہے، نیکیاں کر رہا ہوتا ہے، لیکن پھر بھی اس کا نام اعمال بالکل خالی ہوتا ہے۔ اس کی مثال علماء نے بیان فرمائی کہ ہم نے پانی کو جمع کرنے کے واسطے ایک ٹنکی بنوائی، بڑی ٹنکی، اور اس کے اندر، ٹنکی کے اندر بہت زیادہ تیزی کے ساتھ، پریشر کے ساتھ پانی کو ڈالا جا رہا ہے اوپر سے، لیکن اسی ٹنکی میں نیچے ایک چھوٹا نل لگا دیا جائے اور اس نل کو کھول دیا جائے تو اوپر سے چاہے جتنا پانی اس ٹنکی کے اندر ڈالا جائے گا، ایک نہ ایک وقت چونکہ نل کھلا ہوا ہے، ٹنکی کے اندر سوراخ ہے، پانی ختم ہو جائے گا، پانی رکے گا نہیں۔ بالکل یہی حال انسان کا بھی ہے کہ انسان اچھے اعمال کر رہا ہے، بظاہر وہ دیندار بھی نظر آ رہا ہے، نمازوں کا پابند بھی ہے، دوسرے احکامات بھی اللہ رب العزت کے پورے کر رہا ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ وہ روحانی بیماریوں کے اندر بھی مبتلا ہے۔ تو ایک طرف
ٹنکی ہے یعنی نام اعمال ہے، اس کے اندر نماز بھی ڈال رہا ہے، روزہ، زکوٰۃ، صدقہ، خیرات بھی ڈال رہا ہے، دوسرے اعمال بھی اس کے اندر جا رہے ہیں، بظاہر ٹنکی بھر رہی ہے، نام اعمال بھر رہا ہے، لیکن نیچے سے بہت سارے گناہوں کے، اور یہ ایسے گناہ ہیں جو باطنی گناہ کہلاتے ہیں، جو روحانی بیماریاں ہیں، ان کے سوراخ بھی اس نے کھول دیے ہیں، طرح طرح کی بیماریوں کے اندر مبتلا ہے کہ یہ جو نیکیاں جمع ہو رہی ہیں وہ محفوظ نہیں رہ رہی، نام اعمال میں باقی نہیں رہ رہی ہیں، ایک طرف سے جا رہی ہیں اور دوسری طرف سے نکلتی چلی جا رہی ہیں۔ موجودہ زمانے کے اعتبار سے اس کو اور آسان کر کے سمجھایا گیا کہ انسان گرمی سے بچنے کے واسطے اپنے گھر میں اے سی لگواتا ہے، کمرے میں اے سی لگوایا تو اے سی کس وجہ سے لگواتا ہے؟ تاکہ اس کا کمرہ ٹھنڈا ہو جائے، گرمی سے اسے نجات مل جائے، لیکن اے سی لگوانے کا تقاضا کیا ہے کہ جب گھر میں اے سی لگا دیا، بہت سارے پیسے اس پر خرچ کر دیے اور کمرے کو ٹھنڈا کرنا چاہتا ہے تو اس کا تقاضا یہ تھا کہ پہلے وہ کھڑکی اور دروازے بند کرتا، روشن دان بند کرتا تاکہ وہ کمرہ ٹھنڈا ہوتا، لیکن اگر اس نے اے سی لگوائی اور اس نے کھڑکیوں کو، دروازوں کو بند نہیں کیا تو ایک طرف سے ٹھنڈی ہوا آئے گی اور دوسری طرف سے چلی جائے گی۔ ہماری زندگی کا حال بھی یہی ہے کہ اگر ہم اچھے اعمال کر رہے ہیں، بظاہر دیندار بھی ہیں، نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، روزہ بھی رکھ رہے ہیں، زکوٰۃ بھی دے رہے ہیں، نفلی صدقہ خیرات بھی کر رہے ہیں، دوسرے اعمال بھی کر رہے ہیں، لیکن اگر باطنی بیماریاں ہمارے اندر موجود ہیں تو ایک طرف سے اے سی کی ٹھنڈی ہوا کی طرح ہمارے بھی نام اعمال کے اندر نیکیاں جا رہی ہیں، لیکن جس طرح کھڑکی سے وہ ٹھنڈی ہوا نکل جا رہی ہے، دروازوں سے وہ ٹھنڈی ہوا نکل جا رہی ہے، ایسے ہی یہ باطنی بیماریاں ہماری ان نیکیوں کو ختم کرتی چلی جاتی ہیں اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا، اور پھر انجام کیا ہوتا ہے کہ ہم تو سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم تو بڑے دیندار ہیں، ہم نے بہت اچھے اعمال کیے ہیں، لیکن ہمارا نام اعمال خالی ہوتا ہے۔ اس لیے بہت زیادہ توجہ کی ضرورت ہے، بہت زیادہ غور و فکر کی ضرورت ہے کہ انسان اپنے آپ کو باطنی بیماریوں سے بچائے، روحانی بیماریوں سے بچائے، اور روحانی بیماریاں اگر اس کے اندر ہے تو اس سے بچنے کی کوشش کرے۔ انہی روحانی بیماریوں میں سے ایک بہت بڑی روحانی بیماری ہے بدگمانی۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں سختی کے ساتھ اس سے منع فرمایا اور ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، کہ اے ایمان والو گمان سے بچو۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مطلق گمان کہا ہے، اچھے گمان یا برے گمان کا تذکرہ نہیں کیا، بلکہ اتنا کہا کہ گمان سے بچو، لوگوں کے بارے میں گمان مت کرو۔ گمان دو طرح کا ہوتا ہے، ایک ہے اچھا گمان اور دوسرا ہے برا گمان جسے بدگمانی کہا جاتا ہے۔ اچھے گمان کو حسن ظن کہا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے مطلق گمان سے ہی روک دیا، کیونکہ ہر انسان کے ساتھ شیطان لگا ہے کہ اگر پہلے کسی کے بارے میں کچھ گمان کرے گا، کچھ سوچے گا، تو پھر شیطان اس کے پیچھے لگا ہوا ہے، وہ اسے کچوکے لگائے گا کہ پہلے تو اچھا گمان تھا، مطلق گمان تھا، لیکن پھر اس کو بدگمانی تک پہنچا دے گا۔ اس لیے اللہ رب العزت نے کہا لوگوں کے بارے میں سوچنا ہی چھوڑ دو، اپنی فکر کرو، اپنے بارے میں سوچو، لوگوں کے بارے میں گمان مت رکھو۔ پھر آگے اللہ رب العزت نے بیان فرمایا ان بعض الظن اثم، کہ بہت سے جو گمان ہوتے ہیں وہ گناہ ہوتے ہیں، بہت سے گمان وہ گناہ ہوتے ہیں، گناہ کے درجے تک پہنچے ہوئے ہوتے ہیں، اور یہاں گناہ سے گناہ کبیرہ مراد ہے۔ تو اللہ رب العزت نے سختی کے ساتھ اس سے بچنے کا حکم دیا، لیکن ہم اپنے آپ پر غور کریں، معاشرے پر غور کریں، لوگوں پر غور کریں تو پتہ چلے گا کہ اکثر لوگ اس بیماری کے اندر مبتلا ہیں۔ طرح طرح کی بدگمانیاں پھیلائی جاتی ہیں یا خود انسان بدگمانیوں کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے۔ کسی کے بارے میں کسی نے کہہ دیا کہ بھائی اس نے یہ کام کیا ہے، تو ہماری تو یہ ذمہ داری تھی کہ ہم اس کے بارے میں اچھا گمان کرتے، نہیں بھائی وہ اچھے آدمی ہیں، انہوں نے یہ کام نہیں کیا ہوگا، یا بہت زیادہ دماغ کے اندر ان کے بارے میں یہ بات بیٹھ گئی تو ہم تحقیق کرتے، ان سے مل کر پتہ کر لیتے، لیکن ہوتا یہ نہیں ہے، بلکہ ہم بھی بدگمان ہو جاتے ہیں اور ہم یہ کہنا شروع کرتے ہیں اچھا ہم تو اس کو بہت اچھا آدمی سمجھ رہے تھے، وہ ایسا نکلا۔ یہ ایک طرح کی بدگمانی ہے، اسی سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے۔ کوئی آدمی مسجد کے سامنے سے گزرا، دوسرے نے آپ سے کہا بھائی وہ تو نماز ہی نہیں پڑھتا، تو ہمیں یہ گمان کرنا چاہیے تھا کہ بھائی اس نے کسی دوسری مسجد کے اندر نماز ادا کر لی ہوگی، یا وہ بعد میں نماز ادا کر لے گا، کوئی سا بھی اچھا گمان وہاں پر کر سکتے تھے، لیکن ہم جو ہے بدگمان ہو جاتے کہ اچھا وہ تو بڑا دیندار بنا پھرتا ہے،
اور وہ حافظ ہے اور یہ ہے فلاں ہے اللہ ہے، لیکن نماز بھی چھوڑ دیتا ہے۔ اس طرح کی بدگمانیوں کے اندر انسان مبتلا ہو جاتا ہے۔ اور یہ بدگمانی صرف انفرادی طور پر نہیں ہے، پورے اجتماعی طور پر بھی پائی جاتی ہے، گھروں کے اندر پائی جاتی ہے، اور اسی بدگمانی کی وجہ سے بہت سارے گھر ٹوٹ جاتے ہیں، میاں بیوی کے اندر لڑائی جھگڑوں کی نوبت آتی ہے، یہاں تک کہ طلاق تک مسئلہ پہنچ جاتا ہے صرف بدگمانی کی وجہ سے۔ اگر کسی بات پر شوہر نے بیوی کو تھوڑی سی تنبیہ کر دی، تاکید کر دی، تو بیوی یہ بدگمانی کرنا شروع کر دیتی ہے کہ اس کو ساس نے یا اس کی نندوں نے اس کے کان بھرے ہوں گے، جس کی وجہ سے یہ میری برائی کر رہا ہے، مجھے مار رہا ہے یا مجھے تکلیف پہنچا رہا ہے۔ کبھی غلطی سے تھوڑی سی آواز اگر ماں کے سامنے اس کی نکل گئی، یا کچھ بات بچے نے کہہ دی، لڑکے نے کہہ دی، تو اب ماں بدگمان ہو جاتی ہے، اس لڑکی کی ساس بدگمان ہو جاتی ہے کہ ضرور یہ میرے بہو نے اس کے کان بھرے ہوں گے، اور پھر یہ بدگمانی پھیلتی ہے، آگے بڑھتی ہے، اور گھر جہنم بن جاتا ہے، چین غارت ہو جاتا ہے، سکون ختم ہو جاتا ہے، اور انسان پریشان نظر آتا ہے صرف اس وجہ سے کہ وہ بدگمانی کے اندر آگے بڑھتا چلا گیا۔ اور یہ بدگمانی کے اسباب کیا ہوتے ہیں؟ سب سے پہلا سبب یہ ہے کہ انسان خود گناہوں کے اندر مبتلا ہوتا ہے، اخلاقی بہت ساری خرابیاں اس کے اندر ہوتی ہے، بہت ساری برائیوں کے اندر مبتلا ہوتا ہے۔ تو جب وہ بہت سارے گناہوں کے اندر مبتلا ہے اور دوسروں کو جب دیکھتا ہے تو وہ یہ سوچتا ہے کہ جس طرح میں گنہگار ہوں، میرے اندر یہ اخلاقی خرابی ہے، میں امانت میں خیانت کرتا ہوں، میں یہ کام کرتا ہوں، تو دوسروں کے بارے میں بھی وہ اسی طرح گمان کرنے لگتا ہے، حالانکہ وہ خرابی خود اس کے اندر ہے، وہ برائی خود اس کے اندر ہے، تو لوگوں کے بارے میں بھی یہی سوچنا شروع کر دیتا ہے کہ اس کے اندر بھی یہ خرابی ہوگی، اس کے اندر بھی یہ برائی ہوگی، اس کے اندر بھی یہ گناہ ہوگا۔ اور بہت سی مرتبہ بدگمانی معلومات کی کمی کی وجہ سے ہوتی ہے، کسی کے بارے میں ہم اچھی طرح سے جانتے ہی نہیں، ہم اس کی اندرونی زندگی کو نہیں جانتے، ہم صرف ظاہری طور پر ہماری ملاقات ہوتی ہے، ظاہری طور پر ہم نے اس کو دیکھ رکھا ہے، اس کے بارے میں ہمیں زیادہ علم نہیں ہے، بس کچھ بات کو ہم نے سنا اور اس کو آگے بڑھانا شروع کر دیا، اس کے بارے میں بدگمان ہو گئے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم اس کے بارے میں جانتے ہی نہیں تھے۔ ہو سکتا ہے اگر ہم اس کی زندگی پر غور کرتے، اس کی اندرونی چیزوں کو معلوم کرتے، تو یہ کوئی اچھا کام کر رہا ہوتا جو بظاہر ہماری نظروں میں برا نظر آ رہا ہے۔ تو معلومات کی کمی کی وجہ سے بھی یہ بدگمانی پھیلتی ہے۔ اسی طرح انسان منفی سوچنے کا عادی ہوتا ہے، جس کو بولتے ہیں نگیٹو تھنکنگ، کہ اچھی سوچ اس کے دماغ میں آتی ہی نہیں، مثبت سوچتا ہی نہیں ہے۔ تو ہمیشہ جب انسان مثبت نہیں سوچتا اور منفی ہی سوچتا رہتا ہے، تو ہر انسان کے بارے میں وہ برا ہی سوچتا ہے اور الٹا ہی سوچتا ہے، اچھے انداز میں سوچتا ہی نہیں، جس کی وجہ سے وہ بدگمان ہوتا چلا جاتا ہے، بدگمانی کی بیماری اس کے اندر پیدا ہو جاتی ہے، جو کہ گناہ کبیرہ ہے۔ اور پھر اس کا نقصان کیا ہوتا ہے کہ جو لوگ بدگمان ہوتے ہیں ان کے اندر چڑچڑاپن پیدا ہو جاتا ہے، وہ لوگوں سے ملنا نہیں چاہتے، وہ لوگوں سے الگ تھلگ رہنا چاہتے ہیں، اور خاص طور سے وہ آدمی جب اس کے سامنے آ جائے جس سے وہ بدگمان ہے، تو چونکہ اس کے بارے میں اس نے اپنے دماغ میں طرح طرح کی باتیں محفوظ کر رکھی ہے کہ اس کے اندر یہ خرابی ہے، اس کے اندر یہ خرابی ہے، تو فوراً اگر مجلس کے اندر وہ سامنے آ گیا تو وہ بے چین ہو جاتا ہے کہ کس طرح میں یہ مجلس چھوڑوں، کسی کے سامنے آ گیا تو وہ وہاں سے ہٹنا چاہتا ہے، تو یہ ذہنی کوفت کا باعث بن جاتا ہے، اس کا چین غارت ہو جاتا ہے، سکون ختم ہو جاتا ہے اس بدگمانی کی وجہ سے۔ اسی طرح بدگمانی ایک ایسی چیز ہے کہ جس سے بہت ساری برائیاں جنم لیتی ہے۔ بدگمانی کی وجہ سے انسان صرف بدگمانی کے ہی گناہ میں مبتلا نہیں ہوتا، بلکہ اس سے آگے بڑھ کر بہت سارے گناہوں میں مبتلا ہوتا چلا جاتا ہے، جیسے کہ خود اللہ رب العزت نے اسی آیت کریمہ میں سورہ حجرات کے اندر بیان فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم، پھر آگے بیان فرمایا ولا تجسسوا، لوگوں کے ٹوہ میں نہ رہو، لوگوں کے عیب کو تلاش کرنے میں نہ لگو، کہ انسان جب بدگمان ہوتا ہے کسی کے بارے میں، برا خیال کسی کے بارے میں آ جاتا ہے، تو پھر اب اس کے بارے میں اور زیادہ فکر ہوتی ہے کہ اس کی اور کون کون سی برائیاں ہیں، اس کی برائی کو تلاش کرنے کے پیچھے لگ جاتا ہے۔ اسی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، ایاکم والظن، گمان سے بچو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مطلق گمان بیان فرمایا، گمان سے بچو، فإن الظن اکذب الحدیث، کیونکہ گمان یہ بہت جھوٹی بات ہوتی ہے۔ اور پھر آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وَلَا تَحَسَّسُوا، لوگوں کے ٹوہ میں نہ رہو، وَلَا تَجَسَّسُوا، لوگوں کے عیوب کو تلاش کرنے میں نہ لگو، لوگوں کی جاسوسی مت کرو، لوگوں کے پیچھے مت پڑو۔
کیونکہ کسی کے عیب کو تلاش کرنا بہت بری چیز ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ یہاں تک کہ حکم تو یہ ہے کہ کسی کا عیب پتہ بھی چل جائے ہمیں اور حقیقت میں وہ اس عیب میں، اس برائی میں، اس گناہ میں مبتلا ہو، تو پھر ہمیں اسے چھپانا چاہیے، نہ یہ کہ اس کو پھیلایا جائے اور دنیا کو بتایا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من ستر مسلما سترہ اللہ لہ یوم القیامہ، کہ جو کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرتا ہے، کسی عیب کو چھپاتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن اس کی پردہ پوشی فرمائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن اس کے عیوب کو چھپائیں گے۔ یہ اللہ رب العزت کی صفت ہے کہ اللہ تعالیٰ ستار العیوب ہے۔ ہم کتنے گناہ کرتے رہتے ہیں، انسان خود اپنا محاسبہ کرے کہ کتنے وہ گناہ کرتے رہتا ہے۔ اگر اس کے گناہ چھپے ہوئے نہ ہو، اس کے عیوب چھپے ہوئے نہ ہو، لوگوں کی نظروں کے سامنے اس کے عیوب آ جائیں تو وہ آنکھ اٹھا کر لوگوں کے سامنے چل نہ سکے۔ یہ اللہ رب العزت کی ستاری ہے، اللہ رب العزت کا رحم ہے، کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالی بندوں کے عیوب کو چھپاتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وَلَا تَجَسَّسُوا، لوگوں کی جاسوسی مت کرو۔ پھر آگے فرمایا، وَلَا تَنَافَسُوا، کہ لوگوں کو پیچھے چھوڑنے کی حرص تمہارے اندر نہیں ہونی چاہیے کہ کسی طرح میں اس کو پیچھے چھوڑ دوں۔ پھر آگے بیان فرمایا، وَلَا تَبَاغَضُوا، لوگوں سے بغض مت رکھو، وَلَا تَحَاسَدُوا، حسد مت کرو۔ یہ ساری چیزیں بدگمانی سے شروع ہوتی ہیں، اور بدگمانی سے شروع ہوتے ہوتے یہ ساری چیزیں پیدا ہوتی ہیں، حسد، بغض، کینہ، کپٹ۔ حسد کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایاکم والحسد، کہ حسد سے بچو۔ آگے بیان فرمایا، فَإِنَّ الْحَسَدَ يَأْكُلُ الْحَسَنَاتِ كَمَا تَأْكُلُ النَّارُ الْحَطَبَ، کہ حسد نیکیوں کو ایسے ہی کھا جاتا ہے جیسے کہ آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ آگ دو طرح کی ہوتی ہے، ایک ہی زوردار آگ لگی اور آنن فانن ساری چیزوں کو جلا کر راکھ کر دیا، اور کبھی آگ آہستہ آہستہ ایک چنگاری سے شروع ہوئی، لکڑی کے اوپر جلا دیا گیا اور وہ آہستہ آہستہ لکڑی کو جلا رہی ہے، اور لکڑی ادھر کوئلہ بنتے جا رہا ہے، وہ راکھ بنتے جا رہی ہے۔ تو حسد اس طرح کی بیماری ہے کہ وہ نیکیوں کو آہستہ آہستہ جلاتی ہے، یہاں تک کہ ساری نیکیاں ختم ہو جاتی ہیں اور انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ تو یہ سب بدگمانی سے آغاز ہوتا ہے، اور حسد، بغض، کینہ، کپٹ ساری چیزیں پیدا ہوتی ہیں۔ آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کونوا عباد اللہ اخوانا، تم سب اللہ کے بندے بن جاؤ، بھائی بھائی بن جاؤ، آپس میں بھائی بھائی بن جاؤ۔ جب بھائی بھائی بن جاؤ گے تو یہ برائیاں ختم ہو جائیں گی۔ اسی کو قرآن مجید میں اسی صورت میں سورہ حجرات میں اللہ رب العزت نے بیان فرمایا، انما المؤمنون اخوہ، کہ سارے مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ جب اس حقیقت کو وہ سمجھ لیں گے کہ انسان، سارے مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، سارے کلمہ پڑھنے والے آپس میں بھائی بھائی ہیں، تو پھر وہ ان روحانی بیماریوں سے بچنے کی کوشش کریں گے۔ تو یہ بہت سے گناہوں کی جڑ ہے، بدگمانی کی وجہ سے بہت سے گناہوں کے اندر انسان مبتلا ہوتا چلا جاتا ہے۔ اور ایک بڑا گناہ جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، غیبت، اور اسی آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے بیان فرمایا، وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، کہ کوئی کسی کی غیبت نہ کرے۔ جب بدگمانی پیدا ہوتی ہے تو پھر ٹوہ میں لگتا ہے، عیوب کو تلاش کرنے میں لگتا ہے، پھر غیبت سننے میں مزہ آتا ہے، اس کے بارے میں کہیں برائی ہو رہی ہوتی ہے تو اس کے سننے میں مزہ آتا ہے، اور پھر اس کی برائی لوگوں کے سامنے بیان کرنا شروع کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا، اتدرون ما الغیبہ، کیا تم جانتے ہو کہ غیبت کیا ہے؟ صحابہ نے عرض کیا کہ غیبت تو وہ ہے کہ کسی انسان کے اندر کوئی برائی ہو تو اس کو بیان کیا جائے۔ صحابہ نے عام حالات کے اعتبار سے اللہ و رسولہ عالم پہلے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول زیادہ جاننے والے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کسی کے پیٹھ پیچھے ایسی بات کہنا جو اس کو پسند نہ ہو۔ تو صحابہ نے سوال کیا کہ اگر وہ برائی اس کے اندر موجود ہو تو کیا اس کو بھی نہیں بیان کیا جا سکتا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ برائی جو بیان کی جا رہی ہے اگر اس شخص کے اندر موجود ہے اور پھر اس کو بیان کیا جائے تبھی تو یہ غیبت ہے، اور اگر برائی اس کے اندر ہے ہی نہیں، وہ گناہ وہ کرتا ہی نہیں ہے، وہ غلطی وہ کرتا ہی نہیں ہے، پھر اس کو لوگوں کے سامنے بیان کیا جا رہا ہے تو یہ تو غیبت سے بھی بڑا گناہ ہے جسے بہتان کہا جاتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت انداز میں اس کو بیان فرمایا، اور ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے کسی مسلمان کی غیبت کا نوالا چکھا تو اللہ رب العزت اسے جہنم کا نوالا چکھائیں گے۔ اتنے سخت انداز میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ اور اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا، أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا،
کہ غیبت کتنا بڑا گناہ ہے، کہ کیا تم میں سے کوئی شخص پسند کرتا ہے کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے؟ تو غیبت کرنا اس انسان کے گوشت کے کھانے کی طرح ہے۔ معراج میں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے اور وہاں پر بہت سارے گناہ اور ان کی سزاؤں کو دیکھا تو غیبت کی سزا کو بھی دیکھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں جن کے ناخن بہت خطرناک قسم کے ہیں اور وہ اس سے اپنے چہرے کو نوچ رہے ہیں جس سے چہرے کا گوشت نکل جاتا ہے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں جن کو اس طرح کی سزا دی جا رہی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا گیا آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو لوگوں کا گوشت کھاتے تھے، یعنی لوگوں کی غیبت کرتے تھے۔ تو غیبت اتنا بڑا گناہ ہے، اور یہ غیبت تک انسان پہنچتا ہے بدگمانی کے ذریعے، کہ جب لوگوں کے بارے میں بدگمان ہوتا ہے تو پھر وہ اس کی غیبت میں بھی لگ جاتا ہے، اس کی برائیوں کو بیان کرنے میں بھی لگ جاتا ہے۔ اور یہ ایسا گناہ ہے، کیا چھوٹے کیا بڑے، کیا پڑھا لکھا کیا جاہل، ہر ایک اس گناہ کے اندر مبتلا ہے۔ ہماری مجلسیں خالی نہیں ہیں، جہاں پر چند لوگ جمع ہوتے ہیں وہاں غیبت شروع ہو جاتی ہے۔ غیبت کرنے میں مزہ آتا ہے، غیبت سننے میں مزہ آتا ہے، حالانکہ یہ بہت بڑا گناہ ہے اور اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ اور بچنے کا یہی طریقہ ہے کہ ہم اپنی مجلسوں میں دو لوگ موجود ہیں تو تیسرے کا تذکرہ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ جب اچھے انداز میں تذکرہ کریں گے تو شیطان کچھ نہ کچھ برائی بھی بیان کروائے گا۔ بھائی ساری خوبیاں ہیں لیکن ان کے اندر یہ بھی برائی ہے۔ تو یہی غیبت ہے جب برائی بیان کی جائے۔ تو اپنی مجلسوں کو دوسروں کے عیوب کے بیان کرنے سے، دوسروں کی برائیوں سے بیان کرنے سے پاک صاف رکھنا چاہیے، اور جہاں کوئی کسی دوسرے کے بارے میں بیان کرنا شروع کرے تو ہر انسان کی یہ ذمہ داری ہے کہ اس کو وہیں ٹوک دے۔ بھائی ان کے سامنے ہی جا کر بول دینا اس بات، اگر آپ بولنا چاہتے ہیں ان کی برائی بیان کرنا چاہتے ہیں سامنے جا کر بولے، لوگوں کے پیٹھ پیچھے، کیونکہ جس طرح غیبت کرنا گناہ ہے اسی طرح غیبت کا سننا بھی گناہ ہے۔ تو اس بدگمانی کی وجہ سے انسان غیبت کی بیماری کے اندر میں مبتلا ہوتا ہے۔ تو بہت سارے گناہوں اور بہت ساری برائیوں کی جڑ ہے یہ بدگمانی۔ تو اس بدگمانی سے بچنے کی ضرورت ہے، اور بدگمانی سے بچنے کا طریقہ کیا ہوگا کہ انسان سب سے پہلے اپنی فکر کرے کہ میں کس طرح کی زندگی گزار رہا ہوں، اپنے اعمال کو سدھارنے کی کوشش کرے کہ میں اچھا بن جاؤں، میرے اعمال اچھے ہو جائے، میرے اعمال درست ہو جائے، میری زندگی اللہ کے حکموں کے مطابق گزرے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق گزرے۔ اور جب بھی کسی کے بارے میں کوئی بات بیان کی جائے تو اس کے بارے میں اچھا گمان کرے، نہیں وہ ایسا آدمی نہیں ہے۔ واقعہ ایک کتاب کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ ایک صاحب کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ ایک آدمی ہے جو بغیر کسی چیز کو دیکھے ہوئے گواہی دے دیتا ہے، اور اللہ رب العزت سے جنت کو طلب نہیں کرتا، جہنم سے پناہ نہیں چاہتا، اور بغیر رکوع سجدے کے نماز پڑھ لیتا ہے۔ آپ کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے، مسلمان ہے یا کافر ہے؟ ویسے ہی اگر کوئی غور نہ کرے تو فوراً بول دے گا بھائی یہ تو گمراہ ہے، فاسق ہے، فاجر ہے، کافر ہے۔ لیکن انہوں نے جواب دیا کہ وہ بالکل پکا مومن ہے، اور پھر اس کے بعد انہوں نے تعویل کی اس کے باتوں کے اندر کہ وہ اللہ رب العزت سے جنت کو نہیں مانگتا، اس کے اندر اللہ رب العزت کی محبت کی اتنی تڑپ ہے کہ وہ ہمیشہ اللہ کی رضا ہی چاہتا ہے، جنت کو نہیں مانگتا، اور جب اللہ کی رضا کو طلب کرتا ہے تو اسے جنت تو مل ہی جائے گی، جنت مانگنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ یہ اس نے تعویل کر دی وہاں پر، اور جہنم سے پناہ نہیں چاہتا۔ تو انہوں نے جواب دیا کہ جہنم سے پناہ اس وجہ سے نہیں چاہتا کیونکہ اس کے دل کے اندر اللہ کی ناراضگی کا خوف ہے، وہ ہمیشہ اللہ کی ناراضگی سے پناہ چاہتا ہے کہ اللہ مجھ سے ناراض نہ ہو، کیونکہ جب اللہ ناراض ہو جائے گا تو وہ جہنم میں چلا جائے گا، تو اللہ کی ناراضگی سے پناہ چاہتا ہے، گویا کہ وہ جہنم سے بھی پناہ چاہتا ہے، اور بغیر دیکھے گواہی دیتا ہے۔ حالانکہ دنیا کے اندر گواہی کا مسئلہ اتنا اہم ہے کہ کسی چیز کو اگر دیکھا نہ گیا ہو تو اس کی گواہی نہیں دینی چاہیے، اور جھوٹی گواہی کی سخت ترین مذمت بیان کی گئی ہے، سخت ترین وعید بیان کی گئی ہے، لیکن انہوں نے اس کے اندر بھی تعویل کی کہ بھئی ہم نے اللہ کو نہیں دیکھا لیکن اللہ کے ایک ہونے کی گواہی دیتے ہیں، ہم نے انبیاء کو نہیں دیکھا لیکن انبیاء کے ہونے کی گواہی دیتے ہیں، جنت جہنم کو نہیں دیکھا لیکن ہم ان سب چیزوں کے ہونے کی گواہی دیتے ہیں۔ تو وہ بغیر دیکھے ان سب چیزوں کی گواہی دیتا ہے، بغیر رکوع سجدے کی نماز پڑھ لیتا ہے۔ تو انہوں نے جواب دیا بھئی جنازے کی نماز پڑھتا ہے، جنازے کی نماز کے اندر رکوع سجدہ نہیں ہوتا۔ تو اس انداز میں تعویل کر لی۔ ہمارے سامنے روز اگر ہم غور کریں اس طرح لوگوں کی برائیاں سامنے آتی ہے، اگر ہم بھی اس طرح تعویل کرنا شروع کر دیں، نہیں بھئی اس کا یہ مطلب ہوگا، اس کا یہ مطلب ہوگا، تو بدگمانی کے گناہ سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں۔ لیکن اگر ہم نے تعویل نہ کی تو اس دلدل کے اندر ہم آگے بڑھتے جائیں گے۔ اور جیسا کہ جو موجودہ زمانہ ہے سوشل میڈیا کا دور ہے، تو جہاں سوشل میڈیا سے کچھ فائدے ہوئے ہیں وہیں بہت ساری برائیاں بھی اس کی وجہ سے جنم لی ہیں۔ جو برائیاں پہلے سے موجود تھی لیکن وہ اب بہت ہی کھلے انداز میں اور بہت تیزی کے ساتھ پھیل رہی ہے، اسی میں سے بدگمانی بھی ہے۔
کہ طرح طرح کی چیزیں سوشل میڈیا کے ذریعے پھیلائی جاتی ہیں، لوگوں کے بارے میں خبریں پھیلائی جاتی ہے کہ فلاں آدمی ایسا ہے، اس کی تصویریں ایڈٹ کر کے جو ہے آگے بڑھا دیا جاتا ہے اور ہم اس پر تحقیق کرنے کی ضرورت محسوس نہیں کرتے۔ علماء کی تصویریں، ایسی تصویریں جو غلط انداز میں غلط لوگوں کے ساتھ جو ہے وہاں پر ایڈٹ کر کے لوگوں کے درمیان پھیلا دی جاتی ہیں، اور اگر وہ ہمارے مخالف مسلک کا عالم ہے تو ہم بڑے خوش ہوتے ہیں اور اس کو آگے پھیلانا شروع کر دیتے ہیں اور اس میں تحقیق کی ضرورت محسوس نہیں کرتے۔ تو یہ سارے گناہ اس وجہ سے پیدا ہو رہے ہیں کہ ہمارے اندر تحقیق کا جذبہ ختم ہو گیا ہے۔ اور پھر خاص طور سے دین کے بارے میں کوئی بات آ جائے جس میں نبی کا نام ہو، اللہ رب العزت کا نام ہو، تو ہم بغیر تحقیق کے اس چیز کو آگے بڑھانے لگتے ہیں۔ اور بہت سی مرتبہ کچھ ایسی ویڈیوز آتی ہے، ایسی فوٹو آتی ہے جو کئی سال پہلے کے کسی واقعے کی تھی، پھر نئے انداز میں نیا کیپشن لگا کر کوئی نئی چیز لگا کر پھر اس کو چلا دیا جاتا ہے، اور اس میں بھی ہم تحقیق کی ضرورت محسوس نہیں کرتے۔ حالانکہ اسی صورت میں اللہ رب العزت نے سورہ حجرات میں بیان فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، کہ ایمان والو اگر تمہارے پاس کسی غیر معتبر شخص کے ذریعے کوئی خبر آئے تو پہلے تم اس کی اچھی طرح سے تحقیق کر لو۔ اور سوشل میڈیا اور میڈیا کے اوپر جو بھی خبریں آتی ہیں وہ سب اس بات کی متقاضی ہیں، تقاضا کرتی ہے کہ پہلے ہم ان کی اچھی طرح سے تحقیق کریں، ویسے ہی اس کو سچ نہ مان لیں، ویسے ہی اس کے اوپر ایمان لے کر نہ آ جائے۔ تو یہ سب ہماری ذمہ داری ہے۔ ہم نے جب اپنی ذمہ داری کو پورا نہیں کیا تو پھر ہم اس طرح کی برائیوں کے اندر مبتلا ہوتے چلے گئے اور بہت سارے گناہوں کے اندر ہم مبتلا ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ دوستو، بہرحال خلاصہ یہ ہے کہ بدگمانی یہ گناہ کبیرہ ہے، اور جس کے بارے میں ہم بدگمانی کرتے ہیں، جتنی بدگمانی کرتے ہیں، قیامت کے دن جب اللہ رب العزت کا دربار لگے گا، ایک ایک بدگمانی کا حساب دینا ہوگا، اس پر دلیل پیش کرنی ہوگی کہ ہم نے فلاں کو بے نمازی سمجھا تھا اور حقیقت میں اگر وہ نمازی تھا تو اب اس کے اوپر ہمیں دلیل دینی پڑے گی۔ فلاں کو ہم نے زانی سمجھا تھا اور حقیقت میں وہ زانی نہیں تھا اور ہم نے اس کو بدکار سمجھ لیا تھا اور اپنے دل و دماغ کے اندر یہ بٹھا لیا تھا، تو قرآن مجید میں چونکہ اسے گناہ کبیرہ کہا گیا ہے، اس سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے، پھر بھی ہم اس گناہ کے اندر مبتلا رہے، اب وہاں پر ہمیں دلیل پیش کرنا پڑے گا، ثبوت پیش کرنا پڑے گا، پروف دینا پڑے گا۔ اب ذرا تصور کیجئے، غور کیجئے کہ جب اللہ رب العزت کا دربار ہوگا، اللہ رب العزت کے سامنے یہ لوگوں کے بارے میں، رشتہ داروں کے بارے میں، بیوی کے بارے میں، شوہر کے بارے میں، دوستوں کے بارے میں اور عام لوگوں کے بارے میں جو طرح طرح کی باتیں ہم اپنے ذہنوں کے اندر بٹھا کر رکھتے ہیں، کیا ان سب چیزوں کے ثبوت اللہ رب العزت کے سامنے ہم پیش کر سکیں گے؟ اگر حقیقت میں ہم پیش کر سکیں گے تو وہ تو بدگمانی تھی ہی نہیں۔ لیکن اس بات پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ جتنی طرح کی ہم بدگمانیاں کر رہے ہیں، جس طرح سے بدگمانی اپنے دماغ کے اندر، دل کے اندر بٹھا رہے ہیں، ایک دن اللہ رب العزت کے سامنے اس کا حساب دینا ہے۔ اس چیز کو اپنے دل و دماغ میں بٹھانے کی ضرورت ہے، اور ان آیات کو، ان احادیث کو ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے جس کے اندر حسن ظن کا حکم دیا گیا، بدگمانی سے بچنے کی تاکید کی گئی ہے کہ جب بھی بدگمانی پیدا ہونے لگے تو یہ سوچ لے اللہ رب العزت نے اس سے بچنے کا حکم دیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی سخت سزا بیان کی ہے۔ لیکن گناہوں کے بارے میں جب بیان کیا جاتا ہے، روحانی بیماریوں کے بارے میں جب بیان کیا جاتا ہے اور یہ بیان کیا جاتا ہے کہ اللہ رب العزت نے اس کی سخت ترین سزا بیان کی ہے، اللہ رب العزت کے سامنے حساب دینا ہوگا، تو ہمارے دلوں کے اندر، ہمارے دماغ کے اندر کوئی ڈر، کوئی خوف پیدا نہیں ہوتا۔ وجہ یہ ہے کہ آہستہ آہستہ ایسا محسوس ہوتا ہے یقین ہمارے دلوں سے نکلتا چلا جا رہا ہے، جنت جہنم کا یقین نکلتا چلا جا رہا ہے۔ آخرت میں قیامت کے دن اللہ رب العزت کے سامنے کھڑا ہونا ہوگا، اس کا بھی دلوں سے یقین ختم ہوتا چلا جا رہا ہے، اور یہاں تک کہ موت کا ڈر بھی ختم ہو گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ارشاد فرمایا کہ لذتوں کو ختم کرنے والی چیز موت کو کثرت سے یاد کرو، اور موت کو یاد کرنے کی بہت ساری چیزیں کہ کبھی قبرستان چلے گئے، قبرستان کے سامنے سے گزرے تو ہمیں ایک ڈر اور خوف پیدا ہونا چاہیے، موت کا ڈر نہیں بلکہ اس بات کا ڈر کہ ایک دن ہمیں بھی مرنا ہے، پھر مرنے کے بعد کی جو زندگی ہے ہم نے اس کے واسطے کیا تیاری کی ہے۔ لیکن ایسا محسوس ہوتا ہے یہ ڈر ختم ہو گیا۔ مسجدوں کے اندر جنازے آتے ہیں اور ہمارے دل کے اوپر ذرہ برابر اثر نہیں ہوتا، یعنی اگر ہمارے رشتہ دار کا جنازہ نہیں ہے، ہمارے کسی عزیز کا جنازہ نہیں ہے، عام کسی دوسرے کا جنازہ ہے،
تو ذرہ برابر دل و دماغ کے اندر کوئی ڈر، کوئی خوف یا کسی بھی طرح کا جذبہ پیدا ہی نہیں ہوتا، اور بلکہ ایسا ہوتا ہے کہ جنازہ سامنے رکھا ہوتا ہے، صفیں بن رہی ہوتی ہے اور ہنسی مذاق میں لگے ہوتے، ایک طرف جنازہ ہوتا ہے، پیچھے ہنسی مذاق ہو رہا ہوتا ہے، بات چیت ہو رہی ہوتی ہے۔ یہ سب کیوں ہے؟ اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ موت کا ڈر ختم ہو گیا، موت کے بعد جو زندگی پیش آنے والی ہے، جو حالات پیش آنے والے ہیں، ان سب چیزوں کا ڈر ختم ہو گیا ہے۔ اس وجہ سے ہم گناہوں کی زندگی کے اندر آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں، گناہوں کے دلدل سے نکلنے کی کوشش نہیں کرتے۔ تو سب سے پہلے اس بات پر یقین اپنا پختہ کرنا ہوگا کہ ایک دن ایسا آئے گا کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں، چاہے اچھا عمل کر رہے ہیں چاہے برا عمل کر رہے ہیں، ایک دن اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر ہمیں حساب دینا ہے۔ جب یہ یقین ہمارے دل کے اندر پیدا ہو جائے گا تو پھر اس دن سے ہم گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں گے۔ پھر اس دن ہم کوئی بھی ایسا کام جس سے اللہ رب العزت نے منع فرمایا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مذمت بیان فرمائی ہے، اس سے بچنے کا جذبہ پیدا ہوگا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں تمام طرح کی روحانی بیماریوں سے بچائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔